ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ میت کو دفنانے کے بعد جب اہل خانہ گھر میں واپس چلے جاتے ہیں تو تعزیت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوست احباب، عزیز و اقارب، رشتہ دار، گلی محلے والے باری باری آتے ہیں اور آ کر تعزیت کرتے ہیں۔ تعزیت کا مطلب کیا ہے؟ علامہ عبدالرؤف مناوی اپنی کتاب فیض القدیر کے اندر اس کا خلاصہ لکھتے ہیں کہ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے ہی حمل ذوی المیت علی الصبر و فضیلتہ، کہ میت کے اہل خانہ کو صبر کے اوپر اور اس کی فضیلت کے اوپر ابھارنا، ان کو صبر کی تلقین کرنا، والابتلاء واجرہ، اور ان کو بتانا کہ مصیبت آتی ہے تو اس کے اندر صبر کرنے کا اجر کتنا ملتا ہے، والمصیبت وثوابہا، اور مصیبت اور اس کے ثواب کے حوالے سے بات کرنا۔ اس ساری تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اہل خانہ کو صبر کی جا کر تلقین کرنا، صبر کے اوپر ابھارنا، اور ان کو یہ بتانا کہ اگر آپ صبر کرو گے تو کتنا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی نشانی قرآن مجید کے اندر جو بیان کی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ وہ اپنی زبان سے انا للہ پڑھتے ہیں، اپنی زبان سے کوئی غیر شرعی جملہ ادا نہیں کرتے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں کہ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں اور رحمتیں ہیں، واولئک ھم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ ان کو بتانا کہ صبر کرنے کا ثواب کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، تسلی والی باتیں کرنا، یہ ہے تعزیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تسلی دیا کرتے تھے، اس کے حوالے سے مختلف احادیث ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعزیت کرنے کی فضیلت بھی بیان کی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز کے اندر ابن عساکر کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے، حسن درجے کی یہ حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عزا اخاہ المؤمن فی مصیبت کساہ اللہ حلۃ خضراء یحبر بہا یوم القیامہ، کہ جس آدمی نے اپنے مومن بھائی سے تعزیت کی اس کی مصیبت کے اندر، اس کو حوصلہ دیا، اس کو تسلی دی مصیبت کے وقت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کو سبز جوڑا پہنائے گا، یحبر بہا۔ یحبر بہا کا معنی صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے نبی کہ یحبر بہا کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یغبط، یعنی رشک کیا جائے گا، لوگ حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ اتنا شاندار جوڑا اس نے پہنا ہوا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس آدمی کی جو کسی اپنے مومن بھائی سے مصیبت کے وقت جا کر تعزیت کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر اسی مفہوم کی حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر بن
ہضم فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مؤمن یعزی اخاہ بمصیبت الا کساہ اللہ من حلل الجنۃ۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح ابن ماجہ کے اندر نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے مصیبت کے اندر اپنے مومن بھائی کی تعزیت کی، اس کو تسلی دی، صبر کی تلقین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعزیت کرنا، کسی کے اوپر مصیبت آئی ہے، مشکل آئی ہے، اس کو جا کر حوصلہ دینا، تسلی دینا، صبر کی تلقین کرنا، اس کو ثواب بتانا، یہ باعث اجر و ثواب ہے، بذات خود اس کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے؟ آپ کی بیٹی، ان کا بیٹا جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہا تھا، اور انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ آپ آئیں۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا کہ جا کر اس کو سلام کہنا اور یہ بتانا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا کل شیء عندہ باجل فلتصبر ولتحتسب، کہ اللہ کے لیے ہی ہے جو اس نے لیا اور جو اس نے دیا، ہر چیز اس کے ہاں ایک وقت مقررہ کے اوپر ہے، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اسے جا کر کہو کہ وہ صبر کرے اور نیکی کی امید رکھے۔ اگر ہم نے یہ عربی الفاظ یاد کرنے ہیں تو ہم کسی کے پاس جب جائیں گے تو اس کو اس طرح تسلی دیں گے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جیسے اپنی بیٹی کو تسلی دی، انا للہ ما اخذ ولہ ما آتا وکل شیء عندہ باجل فاصبر واحتسب۔ اس کو بتائیں گے کہ جو کچھ اللہ دیتا ہے، جو کچھ لیتا ہے، یہ ہر چیز اللہ کی ہی ہے، تو صبر کر، نیکی کی امید رکھ۔ جب صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اجر دے گا۔ یہ الفاظ یاد کر لیں، اپنی زبان میں اس کو کوئی دعائیہ کلمہ جو ہے وہ کہہ دیں، صبر کی تلقین کریں، کوئی بھی جملہ جس سے اس کو تسلی ہو، حوصلہ ہو، وہ جملہ جو ہے وہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کی تیمارداری بھی آپ کیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ سب کو پتہ ہے کہ جس وقت مکے کے اندر آپ کو تنگ کیا گیا، آپ کے صحابہ کو تنگ کیا گیا اور وہ مجبور ہو گئے ہجرت کرنے پر، تو مدینے کے لوگوں نے آپ کو جگہ دی۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پھر ان کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے۔ تو آپ کو پتہ چلا کہ ایک انصاری صحابیہ ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، مات ابنھا ولیس لھا غیرہ، اور اس کا وہ ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی اولاد نہیں ہے اس کی، اور اس نے بڑا شور ڈالا ہے، بڑا روئی ہے، وہ اس نے جزا فضا بڑا کیا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رپورٹ ملی، تو آپ گئے اس کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں پر گئے۔ فلما بلغ باب المرأۃ فقیل لها ان نبی اللہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس خاتون کے دروازے پر پہنچے تو اس کو کہا گیا کہ اللہ کے نبی آئے ہیں، یرید ان یدخل یعزیھا، وہ آئے ہیں کہ تیرے پاس آ کر جو ہے وہ تیرے ساتھ تعزیت کریں۔ اس نے اجازت دے دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ گئے اور جا کر تعزیت کی، اور آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پہنچ گیا کہ تو نے اپنے بیٹے کے اوپر بڑا شور ڈالا ہے اور بڑی چیخو پکار کی ہے، انا کے جزاء علی ابنک،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، صبر کی تلقین کی، فَأَمَرَهَا بِتَقْوَى اللَّهِ وَبِالصَّبْرِ، یہ ہے کہ تعزیت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو غیر شرعی عمل سنا اس کی تحقیق کی اور اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، صبر کی تلقین کی، اس کی نشاندہی کی کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے۔ جیسا کہ یہ موضوع پیچھے بیان ہو چکا کہ جب دکھ ہو، وفات ہو، کوئی مصیبت آئے تو انسان آنسوؤں کے ساتھ رو سکتا ہے، چیخو پکار نہیں کر سکتا، گریبان چاک نہیں کر سکتا، واہ ویلا نہیں کر سکتا، نوحے کی کوئی بھی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو سمجھایا اور صبر کی تلقین کی، تقوی کا حکم دیا۔ اس نے کہا جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہ اس طرح چھوڑ ڈالوں، میرا تو ایک ہی بیٹا تھا، میری تو کوئی اور اولاد ہی نہیں ہے اور آگے اولاد ہونے کی امید بھی کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے ایک رکوب کا لفظ بولا تھا کہ رکوب اس خاتون کو اس نے سمجھا کہا جاتا ہے کہ جس کی کوئی اولاد ہی نہ ہو، تو آپ نے فرمایا تو رکوب نہیں ہے۔ رکوب وہ ہے جس کا بچہ زندہ ہو، اس کو کوئی بچہ گر گیا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، زخم آ گیا، اس کو چوٹ آ گئی، وہ کبھی صحیح ہو جاتا ہے، اس کو رکوب کہتے ہیں۔ اب تو تیری اولاد ہی کوئی نہیں ہے، تو رکوب نہیں ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پھر اس کو تسلی دی۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان خاتون یموت لہا ثلاثۃ اولاد یحتسبہم الا ادخلہ اللہ بہم جنۃ، کہ جس خاتون کے بھی 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے کہ مجھے اس کے اوپر ثواب ملے گا، ظاہر ہے کہ وہ صبر کرے گی تو ثواب ملے گا، شریعت کے مطابق وہ اظہار کرے گی دکھ کا تو پھر ثواب ملے گا، یعنی اس نے اپنے دکھ کو شریعت کے متحد رکھا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کی وجہ سے جنت کا داخلہ نصیب کرے گا اسے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے نبی علیہ السلام کے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، وسنین، اگر 2 بچے کسی کے فوت ہو جائیں تو آپ نے فرمایا وسنین، ہاں کسی کے 2 بچے بھی فوت ہو جائیں تو اس کو بھی جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ یہ مسند بزار، مستدرک حاکم وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تعزیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، انداز کیا ہے۔ اگر کوئی بڑا بزرگ ہے وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے غیر شرعی کام کیا ہے تو وہ جا کر وہاں پر ان کو سمجھائے اور صبر کی تلقین کرے اور ان کو ثواب بھی بتائے کہ اگر تم صبر کرو گے تو کتنا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اس طرح کے جملے بولے اور ان کو تسلی دے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں گئے اور جا کر جو ہے یہ دعا مانگی، اللہم اغفر لابی سلمہ، یا اللہ تو ابو سلمہ کو معاف فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں آئے تو آ کر جو ہے انہوں نے یہ دعا دی، اللہم اغفر لابی سلمہ، یا اللہ تو ابو سلمہ کو معاف فرما، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر اس کا درجہ جو ہے وہ بلند کر دے، واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، یا اللہ تو اس کے پیچھے رہ جانے والے عزیز و اقارب کے اندر تو نگران بن جا، ان کی نگرانی یا اللہ تو فرما، واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، یا اللہ ہمیں بھی اور اس کو بھی معاف فرما اے رب العالمین، وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ، یا اللہ اس کی قبر کو کھلا کر دے اور روشن کر دے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے گئے ہیں، افسوس کا اظہار کرنے کے لیے گئے ہیں، تو آپ نے وہاں پر جا کر میت کے لیے مغفرت کی دعا کی ہے،
بلندی درجات کی دعا کی ہے، اہل خانہ کے لیے دعا کی ہے، اپنے لیے دعا کی ہے، سب کے لیے دعا کی ہے۔ یعنی ہم نے تعزیت کرنے کے لیے جانا ہے تو وہاں پر جا کر ہم دعا کریں گے، ان کو گھر والوں کو صبر کے حوالے سے بھی بتائیں گے، ثواب کے حوالے سے بھی بتائیں گے، دعائیں بھی دیں گے ان کو۔ یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تعزیت کرنے کا۔ یہاں پر چونکہ ہمارے معاشرے میں کئی اس طرح کے لوگ ہمارے واقف کار ہیں جن کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، غیر مسلم ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ایک فطرتی چیز ہے وفات کا ہونا، ان کے گھروں میں بھی وفات ہوتی ہے، تو کیا ان کے ساتھ بھی تعزیت کی جا سکتی ہے؟ اور اگر ان کے ساتھ تعزیت کرنی ہے تو کیا کہنا ہے ان کو، یہ سوال اٹھتا ہے۔ اسی طرح کئی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے عقائد جو ہیں وہ کفریہ شرکیہ ہیں، اگر وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طرز عمل سے جو عمومی دلائل ہیں ان سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی فوت ہوا ہے تو ان کے پاس جا کر بھی ہمیں تعزیت کرنی چاہیے، لیکن الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ عمومی دلائل کس طرح کے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے غیر مسلموں کو تحفہ دیا ہے، ان سے تحفہ لیا ہے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں آپ نے بنائے ہیں، غیر مسلم میت کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو گئے ہیں، بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام غیر مسلم بیمار ہوا ہے اس کی تیمارداری کے لیے گئے ہیں اس کے گھر میں۔ اسی طرح ایک صحابی انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے وہ گزر رہے تھے تو اس کی ظاہری شکل و صورت جو ہے نا وہ مسلمانوں والی تھی، تو صحابی نے اس کو سلام کیا، فرد علیہ وعلیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس نے آگے سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جواب دیا۔ فقال اللہ، حضرت عقبہ فرماتے ہیں، حضرت عقبہ صحابی ہیں، انہوں نے سلام کیا اس بندے کو، اس نے آگے سے سلام کا جواب دے دیا، تو جو ان کے ساتھ غلام تھا نا اس نے کہا کہ آپ کو پتہ یہ کون ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا، یہ تو نصرانی ہے، عیسائی ہے۔ اچھا یہ عیسائی تھا؟ تو حضرت عقبہ جو ہے وہ فوراً جو ہے اس کے پیچھے گئے، فتابعہ، اس کے پیچھے گیا، تادرکہ ہوتا کہ اس کو پا لیا، اور کہا بھئی ان رحمت اللہ وبرکاتہ علی المؤمنین، بھئی اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں تو مومنوں کے لیے ہیں، لیکن میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، لیکن اطال اللہ حیاتک و اکثر مالک و والدک، اللہ تعالیٰ تجھے لمبی عمر دے، تجھے مال و دولت سے زیادہ نوازے، تیری اولاد کو بکثرت کرے، میں یہ تجھے دعا دیتا ہوں۔ اسلام والا مسئلہ جو ہے وہ ختم، وہ تو مومنوں کے لیے اللہ کی رحمت اور برکتیں، وہ تو ظاہر غیر مسلم کے لیے نہیں ہیں، تو میں تمہیں یہ دعا دیتا ہوں۔ یہ الادب المفرد کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث کو نقل کیا ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں اس روایت کو حسن کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم کو اگر ہم نے دعا دینی ہے تو دعا اس طرح کی ہم دیں گے کہ جو شریعت کے متصادم نہ ہو۔ اللہ کی رحمت اور برکت تو ظاہر ہے غیر مسلم کے لیے نہیں ہے، وہ تو ایمان والوں کے لیے ہے، تو اس لیے صحابی نے اس دعا کو کہا کہ یہ نہیں ہے، تیرے لیے یہ دعا ہے، میں تجھے یہ دعا دیتا ہوں۔ لمبی عمر کی دعا دے دی، مال و دولت کے بڑھنے کی دعا دے دی، اولاد کے بڑھنے کی دعا دے دی۔ اسی طرح ہم غیر مسلم کی ہدایت کے لیے دعا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یہ بھی شرعی اعتبار سے ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر غیر مسلم کے گھر میں جائیں گے تعزیت کرنے کے لیے تو ہم وہاں پر جا کر بخشش کی دعا نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تیری میت کو جو ہے وہ جنت کا داخلہ دے دے، اس کے گناہ معاف کر دے، اس طرح کے ہم جملے نہیں بولیں گے، کیونکہ وہ تو غیر مسلم ہے، وہ تو کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں گیا ہے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی تسلیم نہیں کرتا تھا، اس لیے ان کے لیے تو بخشش نہیں ہے۔ لیکن ہم اس کے گھر والوں کے لیے جو ہے کوئی اس طرح کے جملے بولیں کہ ان کو بھی کچھ تسلی ہو جائے،
حوصلہ ہو جائے کہ چلو مسلمانوں کی طرف سے جو ہے وہ ہمارے پاس لوگ آئے اور انہوں نے ہمیں تسلی دی ہے۔ غیر شرعی جملہ جو کہ قرآن مجید نے منع کیا ہے کہ غیر مشرکین کے لیے بخشش کی دعا تم نے نہیں کرنی، وہاں پر جا کر ہم یہ دعا نہیں کر سکتے، تو وہاں پر جا کر کوئی اور جملے جو ہے وہ بول دیے جائیں گے جس سے گھر والوں کو تسلی ہو جائے۔ اس سے تبلیغ کا دروازہ بھی کھلے گا، ممکن ہے کہ ہمارے اخلاقیت سے متاثر ہو کر جو وہ اسلام کی طرف جو وہ راغب ہو جائیں کہ ہمارے دکھ کے اندر جو ہے یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو بہرحال غیر مسلم کو بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، غیر مسلم سے بھی، اور جن کے عقائد کفریہ شرکیہ ان سے بھی تعزیت کی جا سکتی ہے، لیکن جملے وہ ذرا احتیاط برتنی ہے، جملے ایسے نہ ہوں کہ جو قرآن اور حدیث کے مخالف ہوں۔ ہمارے ہاں تعزیت کے لیے دن مقرر کیے گئے ہیں، 3 دن جی مقرر ہیں۔ پھوڑی ڈالی جائے گی بیٹھک میں یا گلی میں یا کمرے میں یا حویلی میں، تو بس احباب آئیں جنہوں نے تعزیت کرنی ہے وہاں پر آتے ہیں۔ اگر 2 بندے اکٹھے آئے ہیں نا تو آ کر جو ہے وہ بیٹھتے ہیں، ایک کہتا ہے جی دعا مانگے جی، وہ دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی اخبار پڑھ رہا ہے، کوئی حقہ نوشی کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چغلی کر رہا ہے، کوئی حکومت کے خلاف باتیں کر رہا ہے، کوئی حکومت کی حمایت میں باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ دعا مانگے جی، وہ ایک آئے اکٹھے ہیں، ایک دعا مانگ کر ہاتھ نیچے کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے جی دعا مانگے جی، حالانکہ اکٹھے آئے ہیں۔ یہ طریقہ کار ہمارے ہاں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ سے یہ ملتا ہے۔ یہ 3 دن جو ہے یہ پھوڑی ڈالنے والا مسئلہ ہے ہی نہیں۔ جب کسی کو وقت ملے، جب کوئی محسوس کرے کہ میں نے تعزیت کرنے کے لیے جانا ہے تو وہ اسی وقت جا سکتا ہے۔ وہ پہلے دن چلا جائے، دوسرے دن چلا جائے، 8-10 دن کے بعد چلا جائے، 3 دن کے بعد چلا جائے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن شہید ہوئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چچا زاد یہ غزوہ موتا کے اندر شہید ہوئے، تو آپ نے ان کے گھر والوں کو 3 دن کے لیے مہلت دی کہ میں 3 دن کے بعد آؤں گا تمہارے پاس۔ 3 دن کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے اور آپ نے جا کر جو ہے ان کو بتایا بھئی آج کے بعد لا تبکوا علی اخی بعد الیوم، اب میرے بھائی کے اوپر تم نے رونا نہیں ہے، اب اپنے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کر لو۔ 3 دن کے بعد جا کر آپ نے ان کے ساتھ تعزیت کی ہے، ان کو تسلی دی، ان کو مسئلہ بتایا ہے۔ 3 دن تک آپ ان کے گھر میں نہیں گئے، تو یہ 3 دن تک کے لیے جو ہے نا مسئلہ وہ غلط ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ سنن نسائی، ابو داود وغیرہ کے اندر موجود ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کیسے، ہماری عوام کے اندر یہ مسئلہ پھیل کیسے گیا، کس دلیل کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہمارے ہاں رواج پڑ گیا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا صحیح مطلب بھی بتاتا ہوں۔ وہ یہ عام طور پر آپ نے سنا ہے کہ سوگ جو ہے وہ 3 دن کے لیے ہوتا ہے، یہ ہے جی سوگ 3 دن کے لیے ہوتا ہے۔ اس دلیل سے ہمارے ہاں جو ہے یہ مسئلہ مشہور ہو گیا کہ 3 دن کے لیے پھوڑی جو ہے وہ ڈالی جائے گی اور تعزیت کے لیے لوگ آئیں گے۔ اب یہ حدیث موجود ہے، سوگ 3 دن کے لیے ہے، لیکن پوری حدیث وہ شاید ہی کسی کو پتہ ہو۔ جب آپ پوری حدیث سماعت فرمائیں گے نا تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ ہمارے ہاں مسئلہ مشہور کیسے ہو گیا اور حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ صرف ایک جملہ جو ہے حدیث کا اٹھا کر جو ہے وہ مشہور کر دیا گیا کہ سوگ 3 دن ہے جی، سوگ 3 دن ہے جی۔ وہ حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تحد علی میت فوق 3 الا علی زوج فإنها تحد علیہا 4 اشہر وعشرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتی ہو، آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہو، یہ جائز ہی نہیں کہ وہ کسی فوتیدگی کے اوپر، کسی میت کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ کرے۔ ہاں اگر اس کا خامد فوت ہوا ہے پھر وہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے
سوگ میں رہ سکتی ہے۔ یہ صحیح بخاری، یہ ہے جی حدیث جس سے یہ مسئلہ نکالا گیا۔ اب جب آپ نے یہ پوری حدیث سنی تو پتہ چلا یہ تو عورتوں کے لیے ہے، یہ تو بندوں کے لیے ہے ہی نہیں مسئلہ۔ اب احداد کا لفظ آیا ہے، انتوحیدہ، سوگ کرنا، افسوس کرنا۔ یہ سوگ کرنا، افسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ 3 دن تک بڑکیلے کپڑے نہیں پہن سکتی رنگ دار، وہ سرما نہیں لگا سکتی، یعنی فیشن فوشن جو ہے وہ نہیں کر سکتی، اپنے خامد کے لیے بھی وہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے اگر اس کے خاندان میں کوئی وفات ہوئی ہے تو وہ تیار شیار نہیں، سادہ رہے گی 3 دن کے۔ یہ ہے جی سوگ کا مطلب۔ اور اگر اس کا خامد فوت ہوا ہے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ سادگی کے ساتھ وقت گزارے گی۔ یہ ہے جی سوگ کا مطلب۔ اور ہمارے ہاں جو ہے وہ مردوں کے اوپر لاگو کر کے وہ 3 دن کے لیے پھوڑی جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے۔ بھئی مردوں کے لیے کوئی سوگ نہیں ہے، کیونکہ سوگ عورت کے متعلق، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ سادہ رہنا، رنگدار کپڑے، بہترین کپڑے جو ہے وہ نہ پہنے، سادے سے کپڑے بس پہنے، تیل شیل وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ پتہ ہی ہے آپ کو، وہ نہ کرے، فیشن نہ کرے۔ یہ ہے جی سوگ کا مطلب۔ تو یہ جو پھوڑی والا معاملہ ہے بھائی، یہ قطعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو سفیان جب فوت ہوئے تو 3 دن کے بعد انہوں نے خوشبو منگائی اور خود لگائی، اور وہاں پر انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے وہ کسی میت کے اوپر عورت سوگ نہیں منا سکتی، تو خامد کے اوپر 4 مہینے 10 دن رہ سکتی ہے۔ تو آج 3 دن پورے ہو گئے ہیں تو میں جو ہے یہ خوشبو لگا رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوگ کا مطلب عورت کے متعلقہ ہے، اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ عورت خوشبو وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ استعمال نہیں کرے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں آتے ہیں دعا کریں جی ہاتھ اٹھا کر، قطعاً جو ہے یہ کسی حدیث کے اندر ثابت نہیں ہے کہ پھوڑی ڈالی جائے اور جو آ رہا ہے جی دعا مانگے جی، فاتحہ بخشے جی۔ بھی دعا جو ہے یہ دل سے نکالی جاتی ہے، دعا کا تعلق دل کے ساتھ ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہمارے ہاں لوگ چغلی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، اخبار پڑھ رہے ہیں، حقہ نوشی کر رہے ہیں، دعا مانگے جی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ تو کوئی جی حضوری ہوتی ہی نہیں وہاں پر، ویسے ہی غیر شرعی عمل جو ہے وہاں پر ہو رہا ہوتا ہے۔ ثابت بھی نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کرنا، صحابہ سے اس طرح کرنا ثابت نہیں ہے، اور پھر جو طریقہ کار اپنایا جاتا ہے وہ تو بالکل ہی غیر شرعی ہے، کیونکہ دعا جو ہے وہ دل سے نکالی جاتی ہے، سچے دل کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میت کے لیے دعا کرو نا فاخلصوا لہ الدعاء، خالص ہو کر دعا کرو اس کے لیے۔ اخبار پڑھ رہے ہیں آگے دعا مانگے جی، چغلی کر رہے ہیں جی دعا مانگے جی، حقہ نوشی کر رہے ہیں جی دعا مانگے جی، وہ حقہ چھوڑا اور پھر اس کے بعد گڑ 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 شروع کر دیا۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔